إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، میرے خطاب کا جو موضوع ہے وہ ابھی آپ نے ناظم اجلاس سے سنا. وطن عزیز میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں. محترم حاضرین، بلا کسی تمہید کہ میں اصل موضوع پر ہی آتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہمارے پاس بچا نہیں ہے. اگر ہم سے پوچھا جائے کہ وطن عزیز میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو اس تعلق سے ہم سب سے پہلی بات یہ کریں گے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مسلمان پر، چاہے کسی بھی وطن میں رہے، ہندوستان میں رہے، کسی عرب کنٹری میں رہے، یا یورپ میں رہے، یا افریقہ میں رہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی وہ اپنی زندگی گزارے، کچھ ذمہ داریاں ایسی اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر عائد کی ہے جو ہر حال میں اسے نبھانی ہے. کسی جگہ کی وجہ سے یہ ذمہ داریاں نہیں بدلتی، جن میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذمہ داری انسان کی ایسی ذمہ داری ہے جو کسی بھی صورت میں اس سے ساقط نہیں ہوتی، چاہے کسی بھی ملک میں رہے، کسی بھی حالت میں رہے. البتہ اس کی کیفیت کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے حالات کے اعتبار سے، لیکن ساقط ہو جائے عموماً یہ ذمہ داری انسان سے ساقط نہیں ہوتی. اگر عبادت کے تعلق سے ہم لوگوں کا جائزہ لیں تو 3 قسم کے لوگ ہمیں دنیا میں ملیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی مذہب کو اور کسی بھی مذہب کے معبود کو تسلیم نہیں کرتے. جو ملحد ہوتے ہیں، لبرل ہوتے ہیں، ایتھسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں عبادت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ عبادت سے بیزار ہوتے ہیں، دین سے بیزار ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں تمام کے تمام مشرکین داخل ہیں. اور تیسری قسم کے لوگ ہیں
جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی 3 قسموں پر منقسم ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، 3 قسموں پر ان کو منقسم پائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں غیر اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایسی تعداد کم نہیں ہے، بے شمار ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں، مسجدوں میں حاضر بھی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، مزاروں پر حاضری دیتے ہیں، بلکہ مسجد کے اندر ہی مزار بنا لیتے ہیں، ہر مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، وطن عزیز کے اندر ان کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے، کہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن غلط مقصد سے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کو مشروع کس لیے قرار دیا ہے؟ آخرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے۔ لیکن بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، وہ مخلص بھی ہوتے ہیں، غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس عبادت سے اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو ہماری دنیاوی حالت سدھر جائے گی، اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی، کوئی آفت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، بیماری صحیح ہو جائے گی، سامنے ایک ایگزام ہے اس میں کامیابی مل جائے گی، اچھی سی نوکری مل جائے گی۔ الغرض عبادت کا مقصد اس کا کیا ہے؟ عبادت کا مقصد دنیاوی فوائد حاصل کرنا۔ وہ عبادت اللہ رب العالمین کی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی جنت ملے، جہنم سے نجات مل جائے۔ اور بہت سارے لوگ اس قسم کے آپ پائیں گے، پہلی صف کے اندر حاضر رہتے ہیں، سامنے ایگزام ہے، انتہائی متقی اور پرہیزگار بن گیا، گھر کے اندر کوئی عزیز اور قریب بیمار پڑ گیا، بیماری سے شفا نہیں مل رہی، تہجد گزار بن گیا، نفلی روزے رکھنے لگا، صدقات و خیرات میں سب سے آگے، اور کچھ مدت کے بعد مریض کی وفات ہو گئی، چھوڑ دیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے کر رہا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، یا پھر مقصد پورا ہو گیا، ایک نوکری کے لیے پہلی صف میں حاضر ہو رہا تھا، نوکری مل گئی، مقصد پورا، عبادت بھی ختم۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ کہ بہت سارے لوگ عبادت کے بدلے دنیاوی فوائد چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، دنیا میں، دنیا کے اندر انہیں ہم پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں جب یہ پہنچیں گے تو ان کو ان کی عبادت کو کوئی بدلہ ملے گا؟ ان کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں رکھا ہوا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے عبادت کی ہی نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور افسوس کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے، بلکہ بہت سارے اچھے خاصے نمازی بندے، متقی اور پرہیزگار لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس برائی کے اندر مبتلا پائے جاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس کا درس ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا باب قائم کرتے ہیں کتاب التوحید کے اندر؟ باب من الشرک ارادت الانسان بعملہ الدنیا، کہ انسان عمل کرے اور اس عمل کا
اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا. تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، ایک مخفی قسم ہے شرک کی، کہ اللہ رب العالمین نے عبادت مشروع کیا تھا کس لیے؟ جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے. اور وہ عبادت کس لیے کر رہا؟ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے. البتہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کے حصول کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی فوائد بھی رکھے ہیں. مثلا جہاد انتہائی عظیم عبادت ہے، اخروی فائدہ ملنے کے ساتھ ساتھ اسے مال غنیمت کے طور پر کچھ مال بھی مل سکتا ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے. استغفار کی فضیلت خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ استغفار کی فضیلت دنیاوی فائدے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ اگر کوئی استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو مال و اولاد کے اندر بھی برکت نازل ہوتی ہے. تو مال و اولاد کے اندر برکت نازل ہونا دنیاوی فائدہ ہے. صلہ رحمی کی فضیلت یہ آئی ہے کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی فوائد ہیں. تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ دنیاوی فوائد بھی رکھے ہیں. ان عبادتوں کو بھی اگر کوئی بندہ صرف دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے کرے تو وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے، جیسے کہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے ہی ایک دوسرے رسالے کے اندر اس کی تفسیر میں کہا ہے. البتہ اگر کوئی شخص ان عبادتوں کو آخرت کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد کا حصول بھی شامل کر لے تو اجازت ہے، لیکن یہ اس کے تابع ہوگا، یہ اصل نہیں ہوگا، یہ اصل نہیں ہوگا، یہ تابع ہوگا اس کے. تو بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی لیکن بہت بڑی غلطی کے شکار ہوتے ہیں، عبادت کا فائدہ آخرت میں اسے نہیں ملتا. اور تیسری قسم کے لوگ جو جس طرح اللہ رب العالمین نے عبادت کو مشروع قرار دیا ہے اسی طرح عبادت کرتے ہیں. اور یہی ایک راستہ ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اصل مقصد ہے ہماری اس تخلیق کا. باقی جو دوسرے اعمال ہم کریں گے وہ دوسرے درجے پر آتے ہیں. اصل ہمارا ہدف اور ٹارگٹ ہمیشہ چاہے کسی بھی ماحول میں رہے، وطن عزیز میں رہے یا پھر سعودی عرب کے اندر رہے یا کسی دوسرے ملک کے اندر رہے، اپنے اس ہدف کو اور ٹارگٹ کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ عبادت میں اللہ کی مشغول رہتے تھے. نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے لوگوں کے درمیان نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں کی طرف سے حد درجہ مخالفت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی عبادت سے پیچھے رہے نہیں، بلکہ میدان جہاد کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اس وقت بھی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے. اس زمانے میں رات کو یہ جنریٹر وغیرہ چلانے کا کوئی سسٹم تھا نہیں، یہ بجلی وغیرہ تھی نہیں، آٹومیٹکلی رات کو جنگ بند ہو جاتی تھی. ظہر اور عصر کی نماز ہی جنگ کے دوران پڑھ سکتی ہے، بس رات کو کوئی بجلی کا انتظام کر کے جنگ نہیں لڑ سکتا تھا. اس زمانے میں دن میں ہی صرف جنگ ہوتی تھی. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ اجازت نہیں دی کہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں رات کو پڑھ لینا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. قرآن کے اندر اللہ نے آیت نازل کی کہ میدان جنگ کے اندر ہی نماز ادا کرنی. تو یہ ہے عبادت کا مقام، چاہے ایک انسان کتنی ہی مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ میدان جنگ کی صورت بھی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہے، تب بھی عبادت سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. آپ یہاں سے کسی بڑی نوکری کے لیے کسی فارن کنٹری کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ویزے کی ضرورت ہے. آپ ویزا لگانے کے لیے ایمبیسی جائیں گے، دہلی جانا پڑے گا. تو آپ کا یہ اصل ٹارگٹ ہے کہ مجھے کسی طرح ویزا اسٹمپ کروانا ہے.
اب آپ نے ٹکٹ کا آپشن دیکھا، سرچ کیا، فلائٹ کی کوئی ٹکٹ نہیں، تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق چلیں. ٹرین کا ٹکٹ دیکھتا ہوں، فرسٹ کلاس اے سی کا بھی ٹکٹ نہیں ہے، سیکنڈ کلاس کا بھی نہیں، تھرڈ کلاس کا بھی نہیں. آپ کو سلیپر کا مل جائے اس سے بھی آپ سفر کر لیں گے، بلکہ اگر جنرل میں بھی جانا پڑے تب بھی آپ راضی ہو جائیں گے. کیونکہ اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف ہے کسی طرح ویزا اسٹمپ کروانا ہے، کسی طرح پہنچنا ہے وہاں تک. کھانا اچھا ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس لیے کہ اصل ہدف کیا ہے؟ کسی طرح ویزا اسٹمپ کروانا ہے. اگر نہ کرا سکے تو زندگی بھر جو ہم نے محنت کی اسی نوکری کے لیے، پوری زندگی کی محنت بیکار چلی جائے گی. ایک انسان اگر ہدف سیٹ کر لے کہ ہمارا اصل ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے، اس کے لیے جو کچھ ہمیں قربان دینا پڑے اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس ہدف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ایک انسان روزانہ اپنے اوقات میں سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سونے میں برباد کر دیتا ہے. کبھی اسے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے قیمتی اوقات میں سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے برباد ہو گئے؟ لیکن جمعہ کا خطبہ 2 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. اگر کبھی اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت اس نے صرف کیا، احسان جتاتا ہے وہ کہ ہم نے آج عبادت کے لیے یہ قربانی دی. اگر تھوڑا سا پیسہ خرچ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی احسان کیا اسلام پر. حالانکہ روزانہ وہ کھانے پینے میں، بال بچوں کے اوپر، اپنے اوپر اچھا خاصا پیسہ صرف کرتا ہے اور اس میں اسے خوشی ہوتی ہے، لیکن عبادت کے لیے خرچ کیا گیا پیسہ اسے تکلیف دیتا ہے. عبادت کے لیے خرچ کیا گیا وقت اسے تکلیف دیتا ہے کہ میرے اوقات، قیمتی اوقات میں سے اتنا وقت برباد ہو گیا. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہی کام میں لگا ہے یا نہیں؟ حقیقت میں یہی کام میں لگا ہے. تو یہ ہے اصل ہدف. چاہے انسان کسی بھی ماحول میں رہے اس ٹارگٹ کو نہ بھولے. دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس اسے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے تفصیل بیان کی کہ ایک والد اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، ایک بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، ایک سردار اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، ایک خاتون، ایک بیوی شوہر کے گھر کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ ایک نوکر وہ اپنے مالک کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ کہ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. اللہ رب العالمین نے اس پر ذمہ داری عائد کی ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا ہے. جس میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی عقیدے کی اصلاح کی فکر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک لوگوں کی اسی تربیت کی اور اصلاح کی فکر کرتے رہے، خصوصاً مکی زندگی میں. آپ دیکھیں جو مکہ کے اندر صورت نازل ہوئی ہے، یا تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہے یا یوم آخرت کا تذکرہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں، اس کے بے شمار عقلی دلائل موجود ہیں جن کے بارے میں قرآن کی 1-2 آیتیں نہیں، بے شمار آیتیں ہیں، خصوصاً جو مکہ میں اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی ہیں. ان آیتوں کے اندر پائیں گے کہ اللہ رب العالمین بار بار ایسے دلائل کا ان کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں جو ان کے عقل کو ڈائریکٹ اپیل کرے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ان 2 اہم عقیدوں پر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اور یوم آخرت پر، مکی صورتوں کے اندر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کے لیے بے شمار عقلی دلائل کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے. اب 30ویں پارے کے اندر ہی دیکھیں، انسان کے اس جسم کے اندر اگر انسان خود غور کرے تو اتنے عقلی دلائل ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے کہ کوئی بھی انصاف پسند شخص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو
عقیدے کی تعلیم دے، ٹھوس تعلیم دے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان سے عقیدہ سیکھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے. اس لیے جو دین کی بنیادی باتوں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے متون ہیں، جیسے کتاب التوحید ہے، الاصول الثلاثہ ہے، کشف الشبہات ہے، نواقض الاسلام ہے، اسی طرح الدروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے، اربعون نوویہ ہے، العقیدۃ الواسطیہ ہے. تھوڑا سا پانی ملے گا. ان کتابوں کے دروس ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر شہر میں ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ایک عام مسلمان اپنے بنیادی مسائل کو جان لے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو عموماً لوگوں کی حالت بیان کی ہے، اپنے معاشرے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو پائیں گے کہ تقریباً ہماری حالت کو ہی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے. سورۃ الروم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ اکثر و بیشتر لوگ دنیاوی معاملات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں. جو ظاہری چیزیں ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، ان چیزوں کا گہرا علم اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے اسے پوچھ لیں، نہیں پتا. میرا لمبا تجربہ رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی سے متصل جو میوزیم تھا، قرآن کریم میوزیم اور اسماء الحسنی میوزیم. ہمارے ملک کے زائرین وہاں جاتے تھے، ایک لمبی مدت تک وہاں دعوتی خدمات انجام دینے کا موقع ملا اللہ کے فضل سے. ان زائرین سے جو عموماً دینی مزاج والے ہوتے تھے، وہی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. ان سے پوچھا، میرا اپنا تجربہ ہے کہ 70 سے 80% لوگ ارکان ایمان کے بارے میں نہیں جانتے. میرا اپنا تجربہ ہے، لوگوں سے پوچھتا ارکان ایمان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. اگر کسی نے بتا دیا کہ 6 ہیں، کیا کیا ہے، اب جو بتا دیے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا اکثر و بیشتر کے پاس کہ وہ 6 ارکان کیا ہے. اگر کسی کو توفیق ہوئی ان 6 ارکان کو بتانے کی، اب ان سے آپ پوچھیں کہ فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، اسماء و صفات کا باب جو کہ انتہائی اہم باب ہے اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے، اس باب کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% یا اس سے بھی زیادہ لوگ غافل ہیں، بالکل نہیں جانتے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، چاہے وطن عزیز کے اندر رہیں یا کہیں دوسری جگہ رہیں، خصوصاً ہمارے اس معاشرے میں جہاں پر ہمارے بچے دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے یہاں صحیح عقیدہ نہیں، صحیح منہج نہیں، تو ان سے عقیدے کو سیکھتے ہیں. اور دوسروں کی بات چھوڑ دیں، اہل حدیث گھرانوں کے بچوں کے اندر بھی بے شمار ایسے اعتقادی بگاڑ ہوتے ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں عقیدے پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر عقیدہ ہمارا ٹھوس رہا، اعمال کے اندر کچھ کوتاہی بھی ہوئی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن عقیدہ ہی اگر گڑبڑ رہا اور اسی صورت میں ہماری وفات ہو گئی، تو میرے بھائیو آخرت کے اندر معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے. اس لیے انسان ہمیشہ اس ہدف کو لے کر، اس ٹارگٹ کو لے کر اپنی زندگی گزارے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے آس پاس کا ماحول ہے، اس کے جو حقوق ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں شرعی نقطہ نظر سے، اس چیز کو بھی نہ بھولے. اب آتے ہیں خصوصاً وطن عزیز کے تناظر میں، کہ وطن عزیز میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر خصوصی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک تو عمومی ذمہ داریاں ہم نے بیان کی، کچھ خصوصی ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں. ہمارا یہ ملک ہم جانتے ہیں کہ کثیر المذاہب ملک ہے، بے شمار مذہب کے فالورز اس ملک میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کی شکل میں ہو، سکھوں کی شکل میں ہو، نصارہ کی شکل میں ہو، یہود کی شکل میں ہو، آدیواسیوں کی شکل میں ہو، یا کسی دوسری شکل میں ہو. یہ سب کے سب ہمارے آس پاس بستے ہیں، اور یہ بہت سارے حقوق رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے اس بارے میں آئیڈیل اور نمونہ ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور سب سے بہترین کیا ہے؟ رہنما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جب آپ نے لوگوں کے درمیان اسلام کا پرچار کرنا شروع کیا، اس سے پہلے کی آپ کی زندگی کیا کیسی تھی؟ کورے کاغذ کی طرح، کوئی ایک انگلی تک نہیں رکھ سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، کہیں پر کوئی داغ دھبا نہیں، دشمن بھی اللہ کے رسول کے حسن اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ لیکن جیسے اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت شروع کی، اپنے قریبی رشتہ دار ہی سب سے پہلے مخالفت پر اتر آئے۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کہ ہمیں اپنے اخلاق تو بہتر کرنے ہی ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنا ہے، اور ساتھ میں انہیں دعوت دیتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں یہ بات رہے کہ مخالفت ہوگی، اور صرف غیر مسلموں کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دعوت و تبلیغ کا راستہ اپنائیں، تو جب بھی کسی بدعت پر، کسی باطل عقیدے پر آپ رد کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کھلے دل کے ساتھ وہ قبول کر لیں فوراً اور وہ ویلکم اور سواگت کریں آپ کا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ایسا عقیدہ جس کے اوپر اس نے 30 سال 40 سال کی زندگی گزار دی ہے، اور آپ جا کے اسے کہیں کہ یہ باطل عقیدہ ہے چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے گا وہ؟ ظاہر سی بات ہے نہیں چھوڑے گا وہ، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہمیں پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا کہ مستقبل میں ان کی قوم میں سے ہو سکتا ہے اگلا جنریشن ہدایت قبول کر لے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں طائف مکمل پورا شہر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت جو بھی مکہ کے اندر اور طائف کے اندر موجود تھے سب کے سب صحابی تھے، ان کو صحابہ اکرام کی فہرست میں شمار کیا جائے، کیونکہ پورا شہر ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر کا کیا پھل ملا اللہ کے رسول کی ہی زندگی کے آخر میں۔ تو اگر انسان اپنا ہدف طے کر لے، ٹارگٹ طے کر لے، تو باقی چیزوں کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سہنا آسان کس لیے ہو جاتا تھا؟ کیونکہ ٹارگٹ واضح تھا، ان کو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانا ہے۔ اب جہنم کی آگ سے بچانا ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، تو اس پر اگر ہمیں کچھ سہنا پڑے تو ہم تیار رہنا چاہیے، اس پر ہمیں سہنا پڑے گا۔ تو ایک ہے دعوتی ذمہ داری، ساتھ میں ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمارا تعامل کیسے ہونا چاہیے۔ ایک ہے دوستی کا معاملہ، اور ایک ہے ان کی مدد کرنے کا معاملہ۔ یہ دو اہم مسائل ہیں عقیدے سے جڑے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ۔ آپ لوگ تھوڑا غور سے سنیں، بہت تفصیل کے ساتھ میں نہیں کہوں گا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کروں گا تاکہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کے کل 3 احوال ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ ان کے دین کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے کوئی دوستی کرے۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ کا قلبی لگاؤ ہے، کس لیے؟ وہ بندہ رات کے 3 بجے اٹھ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، سخت سردی میں بھی، اور جا کے مندر کا گھنٹہ بجاتا ہے۔ سال بھر میں کبھی بھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وقت پر نہ اٹھا ہو۔ اس کا یہ عمل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ دوستی کس وجہ سے ہے؟ اس کے دین کی وجہ سے۔ تو یہ کفر ہے، ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دے گا۔ اگر کسی غیر مسلم سے کوئی اس کے دین کی وجہ سے دوستی رکھے تو یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ دوسری صورت ہے جو کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غیر مسلم سے دوستی اور ان سے قلبی محبت ایک کفر کے دائرے میں نہیں آتا، گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتا ہے، اور اس کی کل 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کسی حرام کام کی وجہ سے محبت کر رہا ہے، مثلا فلاں شخص بہترین آواز اس کی ہے، اس کے گانے بڑے پسند ہیں مجھے، ہے یا نہیں؟ ہمارے ملک، اس ملک کے اندر گانے بجانے اور زیادہ ہی ہے،
تو اگر اس وجہ سے کسی غیر مسلم سے محبت اس کی ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. دوسری صورت ہے کسی مباح کام کی وجہ سے کسی غیر مسلم سے محبت ہو. جیسے فلاں کرکٹر مجھے بڑا پسند ہے، کیا انداز ہے اس کے کھیلنے کا، سنچری پر سنچری مارتے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے محبت ہے. یہ کام اصل میں کیا ہے؟ مباح ہے. یہ بھی حرام کے دائرے میں آتا ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے. اگر محبت ہے، ابھی میں فرق بیان کروں گا محبت کسے کہتے ہیں اور حسن سلوک کسے کہتے ہیں. ابھی حسن سلوک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. محبت دل کا عمل ہے، اور اس دل کے عمل کی وجہ سے ایک انسان کو عرش کے نیچے جگہ بھی مل سکتی ہے یا نہیں؟ رجلان تحابا فی اللہ. تو یہ دل کی جو محبت ہے انتہائی عظیم عبادت ہے، اور اس کی وجہ سے رب کے عرش کے نیچے جگہ بھی مل سکتی ہے قیامت کے دن. تو اگر محبت غیر مسلم سے ہے تو یہ حرام ہے، گرچہ مباح کام کے لیے ہو. اور تیسری صورت ہے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کسی غیر مسلم سے محبت کرے. مثلا میرے تجارت کے بہت سارے معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ میرا وہ بزنس پارٹنر ہے، اس کے ساتھ جڑا رہنا پڑتا ہے. یہ بزنس پارٹنر ہونا اور تجارت اس سے کرنا یہ فی نفسی جائز ہے، لیکن محبت یہ دل کا عمل ہے. اگر دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم سے محبت ہو تو یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ کے درجے میں آتا ہے. بس ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا، لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ایک لیٹر لکھا مکہ والوں پر تھوڑا سا احسان کرنے کے لیے. کس وجہ سے؟ کیونکہ دوسرے صحابہ کرام جو تھے ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے. مسلمان چڑھائی کریں گے تو ان کے رشتہ دار ان کے مال و اولاد کی حفاظت کریں گے. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی وہاں پہ تھا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ سوچا کہ اگر مکہ والوں پر تھوڑا سا احسان کر دیں، اس احسان کے بدلے میرے مال و اولاد کی وہ حفاظت، میرے مال کی حفاظت کریں گے. اس لیے انہوں نے ایک لیٹر لکھا مکہ کے قریش کے سرداروں کے نام، ایک خاتون کو دے کر بھیجا. اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی. 3 صحابہ اکرام کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی کا نام بھول رہا ہوں. یہ تینوں گئے اور راستے میں پکڑ لیا، کہا کہ آپ کے پاس لیٹر ہے ہمارے حوالے کر دیں. انکار کر دیا، میرے پاس کوئی لیٹر نہیں. انہوں نے تلاشی لی، حقیقت میں کوئی لیٹر نہیں ملا. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے اور کہا کہ آپ کے پاس لیٹر ہے، اس لیے ہمیں شک نہیں ہے، یقین ہے آپ کے پاس لیٹر ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط یقین ہے. تو یقین کسے کہتے ہیں اس حدیث سے سمجھیں، اس کو یقین کہتے ہیں. آخرت کے بارے میں ہمارا یقین اسی طرح ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس لیٹر ہے، ہمیں یقین ہے، شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. یا تو سیدھے سیدھے ہمارے حوالے کر دیں، یا ہم آپ کو کیا کریں گے؟ ننگا کر دیں گے اور ننگا کر کے تلاشی لیں گے. جب وہ سمجھ گئی کہ ٹس سے مس نہیں ہونے والے، یہاں دال نہیں گلنے والی، تو لیٹر ان کے حوالے کر دیا. آئے دیکھا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اللہ کے رسول پوچھتے ما ھذا یا حاطب، حاطب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جلد بازی میں میرے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ میں نے ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے نہیں کیا ہے، اپنا مقصد بیان کر دیا کہ تاکہ میرے اس احسان کے بدلے میرے مال کی حفاظت کرے، بس اس مقصد سے کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ جنگ بدر میں شریک تھے، اور خود اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اللہ کے رسول نے اس موقع پر اس حدیث کا تذکرہ کیا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ایسا تھا جس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، یعنی اس کو اللہ کے رسول نے گناہ کے دائرے میں سمجھا. تو کس مقصد سے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی تھی؟ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دین کی وجہ سے نہیں، جسے اللہ کے رسول نے گناہ سمجھا. تو یہ بھی گناہ ہے. تو یہ ہے دوسری قسم جس کے اندر 3 قسمیں ہم نے بیان کی. تیسری قسم غیر مسلموں سے محبت کی، وہ ہے نیچرل محبت، طبیعی محبت، جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. جس طرح کسی کے والدین اگر کافر ہو، غیر مسلم ہو، تو کیا والدین کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی؟ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، حالانکہ کفر پر وفات ہوئی تھی. تو یہ محبت جو ہے یہ طبیعی محبت ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، حالانکہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کافر ہے. اس کے باوجود یہ طبیعی محبت ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو یہ معفو عنہ ہے، اس کی گرفت نہیں ہوگی. جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا اس کی گرفت نہیں ہوگی. لہذا ہمیں پتا چلا کہ کسی غیر مسلم سے ہم محبت نہیں کر سکتے. محبت کرنے کا معنی، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ لوگوں کو اس کا بہت بہترین بدلہ عطا فرمائے. 5 منٹ بہت ہے، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. محبت کرنا یہ دل کا عمل ہے جس پر انسان کا مواخذہ بھی ہوگا اور اسے اللہ رب العالمین بدلہ بھی عطا کریں گے، سزا بھی ہے، جزا بھی ہے. لیکن حسن سلوک بالکل اس سے الگ چیز ہے. جب ہم محبت کا مسئلہ بیان کرتے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دشمنی کرنی ہے اب ان سے. محبت نہیں کرنے کا معنی دشمنی کرنا نہیں ہے میرے بھائیوں. محبت نہیں کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کی جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے. بلکہ اگر وہ آپ کو شرک کرنے کا حکم دے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر تمہارے والدین تو ان کی اطاعت نہ کرو. گناہ کے کام کا حکم دے اطاعت نہ کرو، لیکن کیا دشمنی کرو؟ دشمنی کرنے کا حکم نہیں دیا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول کی پوری سیرت اسی پر آپ پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے اور اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کوئی دنیاوی امور کے معاملے میں ریئیکشن نہیں دیتے، ان کے ساتھ آخری درجے تک جھک کر تعامل کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے. تو ہمارا بھی تعامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کی طرح ہونا چاہیے. اپنے ہم وطن لوگوں کے ساتھ چاہے کسی بھی مذہب کے وہ ہوں ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. بلکہ یہ دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ آپ کا ہو سکتا ہے. آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے جو ساتھی ہیں ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ جزاک اللہ خیر بہت سارے غیر مسلم ہو سکتے ہیں. اپنے تعامل سے آپ کبھی بھی اسلام کے متعلق انہیں متنفر نہ کریں. اگر ان کے دل میں اسلام کو جاننے کی کوئی خواہش ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ سبب بن جائیں اسلام قبول کرنے کی رکاوٹ کا. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا تعامل کرتے ہیں کہ وہ خود رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. حالانکہ ہمیں راستہ بننا چاہیے ان کے لیے کہ وہ ہمارے اخلاق سے، کردار سے اس قدر متاثر ہو کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے آخر یہ کون سا دین ہے. ہمارے دین کے بارے میں وہ سوچیں، پڑھیں، ہمارے دین کے بارے میں جانیں. ایک مدینے کے اندر برٹن کے ایک شخص کا واقعہ سنا. مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا. اس شخص کا بیان کیا ہے؟ وہ پہلے نصرانی تھا، بعد میں اسلام قبول کیا. اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے اسلامی تعلیمات سے اسے آگاہ کرایا. پہلے قرآن و حدیث کے متعلق جو معلومات ہیں ان کتابوں کو پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. بعد میں مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعامل ہوا. شکریہ ادا کر رہا ہے وہ کہ اگر پہلے مسلمانوں کے ساتھ میرا اگر تعلق بن جاتا تو شاید کہ میں اسلام قبول نہ کرتا اور میں گمراہی کے اندر ہی رہتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا اور جنت سے محروم ہو جاتا. تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی پہلے مجھے رہنمائی کی، بعد میں مسلمانوں کی طرف مجھے رہنمائی ملی. تو یہ ہمارے اخلاق اور کردار کی حالت ہے. لہذا ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو سدھارنا چاہیے. آپ دکاندار ہیں، کبھی بھی کسی کو نہ ٹھگیں. کسٹمر بن کر جائیں، اپنی امانت داری کا مظاہرہ کریں. کسی بھی، نہ غیر مسلم کے ساتھ نہ مسلمان کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہ کریں. یہ دعوت کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے. اسی طریقے سے اگر کبھی غیر مسلموں کی طرف سے
ناخوشگوار حالات آ جائیں. خصوصاً وطن عزیز کے اندر ابھی کچھ حالات ایسے کہیں کہیں چھٹ پٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, سننے کو مل رہے ہیں. تو ایسے موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے ہمارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, تو کیا یہ ممکن نہیں تھا ان صحابہ کرام کے لیے جب کچھ تعداد ہو گئی کہ ہم بھی ان کا کیا کریں, ریئیکشن دیں, اور کم از کم ایک دو لوگ کو تو ہم مار ہی سکتے ہیں, تو چلیں جب ہمیں اتنا وہ مار رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو تو ہم ختم کر ہی سکتے ہیں. کیا اللہ کے رسول نے کبھی اجازت دی اس کی؟ اللہ کے رسول نے کبھی اجازت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر برا ہوگا. آپ کے پاس طاقت نہیں اور آپ اس طرح ریئیکشن دیں تو اس کا اثر کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو نقصان سہنا پڑے گا, آپ کے شہر والوں کو نقصان سہنا پڑے گا. اگر آپ کسی جگہ پر اکثریت میں ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو آپ کے ملک کے اندر دوسرے علاقے میں بہت سارے آپ کے بھائی اقلیت میں بھی ہیں, ان کے اوپر مصیبت جو آئے گی اس کا سبب آپ بنیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, اس معاملے میں اسلامی تعلیمات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں. ایک یہاں پر اہم مسئلہ اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ اسے کلمہ کفر ادا کرنا پڑے اپنی جان بچانے کے لیے, تو ایسی صورت میں اگر کلمہ کفر ادا کر رہا ہے اور اس کا دل اسلام پر مطمئن ہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے. صرف کلمہ کفر ظاہری طور پر ادا کر لینے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ مصلحت کی خاطر اگر دل بالکل مطمئن ہے اسلام پر اور مصلحت کی خاطر کوئی غیر اسلامی کام کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن یہ علی الاطلاق نہیں ہے. اب کوئی شخص زنا کرے اور کہے کہ میری مصلحت کیا ہے, مقصد کیا ہے, امت رسول کو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, مقصد تو بڑا اچھا ہے اس لیے زنا کی اجازت مل جائے گی, نہیں. تو مقصد اچھا ہونے کے لیے راستہ بھی اچھا چننا چاہیے. البتہ بعض خاص حالات میں, ملک کے حالات کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کلمہ کفر بھی ادا کرنا پڑے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کی گنجائش شریعت میں ہے, اس سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ پھیلا تو بے شمار علماء کرام نے بھی یہ کفریہ عقیدہ اپنی زبان سے بس اظہار کر دیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بعض سلف ڈٹے رہے آخری وقت تک, لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے راستہ اختیار کیا تھا, اور یہ جائز ہے. یہ غیر مسلموں کے تعلق سے ہوا. اب مسلمانوں کی طرف آتے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ بہت اچھی خاصی ہے, اور ان میں سے مختلف عقائد کے لوگ موجود ہیں, مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے؟ ہم اسے دو قسموں میں تقسیم کریں گے. ایک ہے علماء کا طبقہ, دعات کا طبقہ, جو لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. اور دوسرا طبقہ عوام کا, جو اپنے دین کے تعلق سے غافل ہیں, جانتے نہیں دین کے شریعت کے مسائل کو. جہاں تک علماء کے طبقے کی, دعات کے طبقے کی بات ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ ان کے باطل افکار کا رد کیا جائے اور نام لے کر رد کیا جائے. یہی سلف صالحین کا منہج ہے. اس لیے کہ ان کی شخصیت اس وجہ سے مجروح ہو, اس سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین بگڑ جائے. جب سلف صالحین کے زمانے میں بہت سارے لوگ دین کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنے لگے تو ہمارے سلف نے کیا کیا تھا؟ تاکہ یہ دین محفوظ رہے, نام لے کر انہوں نے ان لوگوں سے تحذیر کی تھی کہ ان سے دین نہ سیکھنا, ان سے دین نہ سیکھنا, ان سے دین نہ سیکھنا. اور اسی کے نتیجے میں جرح و تعدیل کی ضخیم کتابیں وجود میں آئی ہیں. یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑتی تو اپنے قریبی رشتہ دار کے بارے میں بھی ہچکچاتے نہیں. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے والد سے ہم حدیث رسول قبول کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ تو سر جھکا لیا, کہا کہ کسی دوسرے سے پوچھ لیں. یعنی آپ کا مقصد اگر
میرے والد کے بارے میں جاننا ہی ہے تو بہت سارے علماء موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ کر آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو کسی دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے خود مجھے ہی میرے والد کے بارے میں پوچھنے کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سے ہی جواب چاہیے. ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، نہیں ہم دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے، آپ سے ہی چاہیے. گھر کی بات آئی ہے، اب پتہ چلا ہے نا، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں. سائل بڑا ڈھیٹ تھا، کہا کہ اگر مجھ سے ہی جواب چاہیے تو سنو، میرے والد ضعیف ہیں، اس قابل نہیں کہ ان سے آپ دین سیکھیں. دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے اپنے داماد کو نہیں بخشا، اپنے بیٹے کو نہیں بخشا، دونوں پر جرح کی. جریر بن عبد الحمید الضبی رحمہ اللہ نے اپنے بھائی انس کے بارے میں کیا لوگوں کو کہتے تھے کہ میرے بھائی سے تھوڑا دور رہنا، یہ جھوٹی حدیث اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے، ان سے دین سیکھو گے تو کیا ہوگا؟ گڑبڑ اور ملاوٹ والا دین تمہیں ملے گا، اوریجنل دین تمہیں نہیں ملے گا. تو اگر ہمارے ملک کے اندر جو ایسے دعات ہیں لوگوں کو اصل دین نہیں سکھاتے، لوگوں کے اندر بدعتیں پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کا نام لے کر ان کے باطل افکار کی تردید ضروری ہے. ان کے مجلسوں میں بیٹھنے کی، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ دین کا علم لوگ کس سے حاصل کریں گے؟ بدعتیوں سے حاصل کریں گے. اصاغر مطلب عمر کے اندر چھوٹے ہونا نہیں ہے، بلکہ اصاغر سے مراد بدعتی ہونا ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ کیا کریں گے؟ بدعتیوں سے دین سیکھیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بدعتی سے اصل دین سیکھیں گے؟ بدعتی سے اصل دین نہیں، ملاوٹ والا دین سیکھیں گے. اس سے ان کا دین بدل جائے گا، بگڑ جائے گا، اور جب قبر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، تو یہ بگڑا ہوا دین اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا. اللہ رب العالمین نے جو اسلام نازل کیا ہے بس وہی اسلام اللہ رب العالمین قبول کرنے والے ہیں. ملاوٹ والا اسلام اللہ رب العالمین قبول کرنے والے نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ ہے علماء کا طبقہ، دعات کا طبقہ، ان کے ساتھ ہمارا یہ تعامل ہونا چاہیے. رہی بات عوام کے طبقے کی، تو یہ جاہل ہے، یہ کچھ نہیں جانتے. حتی الامکان ان کو اپنا بھائی بنا کر ان تک صحیح دعوت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو اپنی مجلسوں میں لائیں، ان کو بتائیں دین کی باتیں، ان کے پاس علماء کے کلپس بھیجیں، لنک بھیجیں، جوڑیں اہل علم کی مجلسوں سے. ان عوام کے ساتھ ہمیشہ ہمیں خیر خواہی کا معاملہ رکھنا چاہیے. اور ابھی ہم نے بیان کیا غیر مسلموں کے تعلق سے کہ اگر وہ شرک کا بھی حکم دے پھر بھی قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ تو پھر بھی مسلمان ہے. یہ اس سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے. اس لیے عوام جو ہے گرچہ ان کے یہاں بدعتیں موجود ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور آخری درجے پر پہنچ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ جاہل ہے، غافل ہے. واللہ ہم نے دیکھا مدینے کے اندر روافض تک کو، ان کے جو عام لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو بیان کیا ہم نے صحابہ اکرام کے تعلقات کے بارے میں کہ آپس میں کیسی رشتہ داریاں تھیں، دنگ رہ گئے کہ پہلی بار ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں، ہمیں تو اس کے الٹ کچھ بتایا گیا ہے. اور پھر انہوں نے توبہ بھی کیا. بلکہ باضابطہ ایک کتاب تقسیم ہم کرتے تھے، جو بھلا بندہ پہلے رافضی تھا، پھر اللہ نے ہدایت دی ان علماء کرام اور ان دعات کے جہود کے نتیجے میں، اور پھر بعد میں انہوں نے لکھا اپنے سابقہ تجربات کے بارے میں اور سابقہ ایام کے بارے میں کہ کیا نظریہ تھا میرا. تو ایسے لوگ چاہے کتنے ہی غالب قسم کے بدعتی کیوں نہ ہو، اگر عام آدمی ہے، جاہل ہے، تو آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، اسے سمجھائیں، اور اس کا بڑا اچھا نتیجہ آتا ہے. لمبا تجربہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، اور اکثر و بیشتر لوگ قبول کرتے ہیں ایسے لوگ. لیکن جو دعات ہوتے ہیں وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات قبول نہیں کریں گے، الٹا آپ کے دل کے اندر شبہات ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.